کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفینا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معزز شخصیات بھی ہوتی ہیں، نعت خواہ حضرات بھی ہوتے ہیں، جن سے ہم نعت سنتے ہیں، نعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نعت کب سے پڑھنا شروع کی۔ اکثر ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں، تو جواب آتا ہے بچپن سے کر رہے ہیں۔ جواب سب کا سیم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جوابات بھی جو ہے مختلف سننے کو ملتے ہیں اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ کل کو کوئی آپ سے بھی سوال کر سکے تو آپ بھی بہتر سے بہتر جواب دے سکیں۔ علماء کرام آتے ہیں، ہم ان سے جب بات کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ موضوع ہمارا کوئی چینج ہو، مختلف موضوع ہو، ٹاپک ہمارا مختلف ہو، چینج ہو۔ آج کا بھی ہمارا موضوع ہے، یقیناً ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، علماء کرام سے بات کرتے ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ جانتے ہیں، احادیث سے ریلیٹڈ جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے، یا قرآن کیا کہتا ہے، اصحاب اس پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے، اہل بیت عظام کس طرح اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے کس طرح دنیا میں آ کر دنیا میں بسیرا کرتے ہیں، بسیرا کرنے کے بعد دنیا میں ایک سویرا کرتے ہیں، سویرا کرنے کے بعد لوگوں کو کس طرح آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو ناظرین بڑے بکھرے ہوئے ہیں، ہم تو اس طرح بکھر گئے ہیں کہ جیسے تسبیح جب ٹوٹتی ہے، آپ بلندی پر تسبیح کو رکھیں تو دانے بکھر جاتے ہیں، ایک جگہ آپ کو نہیں ملتے، دور دور نظر آتے ہیں۔ کوئی سمجھدار ہوتا ہے جو ان کو اکٹھا کر کر دوبارہ ایک جگہ پر لے کر آ جاتا ہے۔ ناظرین یہی مثال اللہ والوں کی ہے، جو بکھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو ادھر کے ادھر، ادھر سے ادھر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا کام ہے ناظرین، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوا کرتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا اقدام کرنا پڑتا ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ سب اقدام میں سے، ساری باتوں میں سے سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کام، جسے ہم سنت بھی کہتے ہیں، جسے ہم فرض بھی کہتے ہیں ناظرین، وہ ہے نماز۔ اگر آپ اللہ سے دور ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے ناظرین۔ اللہ کے قریب ہوں گے تو جان لیجئے اللہ آپ سے راضی ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی میں پہل کرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ نماز نہ پڑھے، آپ یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ایسا ہم اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اس کی وجہ ہے، وجہ یہ کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق ختم ہو جائے تو سمجھ جائیے گا اللہ آپ سے ناراض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے ناظرین؟ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، سرکار کے فرامین میں ملتا ہے، اصحاب سے سنا، اہل بیت عظام سے سنا، اللہ والوں سے سنا، اپنے اساتذہ سے سنا، اپنے والدین سے سنا، سب سے سنا، لیکن سنا ہی ہے، عمل نہیں کیا۔ اللہ کے قریب ہمیں کیا چیز کرتی ہے ناظرین؟ سوال ہوتا ہے، جواب فوراً آتا ہے نماز۔ تو ہم نماز کتنی ادا کرتے ہیں؟ ہم اتنی نماز ادا کرتے ہیں کہ اپنی نماز قریب قریب آپ پہنچتی ہے، ہم تب تک نماز اپنی ادا نہیں کر پاتے۔ ناظرین ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یاد رکھیے گا یہ 50 سے سلسلہ چلا تھا، بڑا لمبا طویل واقعہ ہے، 50 سے سلسلہ چلا تھا، 5 پہ آ کر رکا ناظرین۔ اللہ نے ہمیں 5 انگلیاں عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین اکرام اگر ہم ان 5 انگلیوں کی کاؤنٹنگ کرتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیں، 5 نمازیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں، 50 ہوتی تو کیا ہوتا، تب بھی تو فرض ہوتی نا، تب بھی اگر ایک بھی چھوڑتے، 49 بھی پڑھتے، ایک چھوڑتے تب بھی گناہ ملتا ناظرین۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دیدار مصطفیٰ کرنا، وہ ایک سلسلہ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تب سے انتظار انتظار انتظار، معراج کی رات انتظار ختم ہوتا ہے، نماز تحفے میں ملتی ہیں 50 سے 5۔ اب 5 بھی امتی نہ پڑھے تو بتائیے نا پھر امتی کو کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے
انٹرو کو مختصر کرتے ہوئے مہمانوں کا تعارف کراؤں، کیونکہ علامہ صاحب موجود ہیں، انہی سے ہم جانیں گے، انہی سے ہم بات کریں گے نماز کی فضیلت کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت پیاری شخصیت جو کہ ہمارے اس پروگرام میں فرسٹ ٹائم تشریف لائیں، اور یقیناً امید کرتا ہوں آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ جمال منیر سواگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ طویل سفر کر کے تشریف لائیں۔ یقیناً آج کل گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کے موسم میں آ جانا بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت آپ کو کھینچ کر لے آئی۔ احکام شریعت میں ناظرین بھی ہمارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے حضرت۔ انشاءاللہ، تو انشاءاللہ۔ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، آپ کو بھی بتاتے چلیں، اپنے ناظرین کو بھی۔ ہمارے دو معزز مہمان اور موجود ہیں، ایک پیارا سا چھوٹا سا بچہ ہے جو نعت مصطفیٰ دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہے۔ ہم نے اسے مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا اس بچے کو، اور بچہ بہت پیارے انداز میں، ان کے والدین کی اور اسپیشلی ان کی دادی کی ان کے ساتھ بڑی شفقتیں ہیں، ہر جگہ بچے کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ یہی بچے کی ہمیشہ دادی کے ساتھ دادا، کیا پتہ دادا بھی ساتھ ہوں تو دادا ناراض نہ ہو جائیں، دادی اور دادا کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں جو بچے کو ہر جگہ لے کر جاتی ہیں۔ تو میری مراد پیارا بچہ ہمارا بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کرتے ہیں، محترم جناب محمد معاذ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معاذ کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے یہی پوچھا تھا، اسی انداز میں پوچھا تھا، تو یہ آپ کو کسی نے سکھایا کہ جب بھی کوئی حال پوچھے تو آگے سے آپ اس طرح بولیں؟ نہیں سکھایا، خود آ جاتا ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ کبھی آپ کا کوئی حال پوچھے تو فوراً آپ بھی اس سے حال پوچھیں، آپ کیسے ہیں آپ سنائیں، پھر اپنے حال احوال بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، تو آپ سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے حمد باری تعالیٰ، لیکن آپ کے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں، لیکن ہمیں انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر سنا ہے۔ سیدہ شازیہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم شازیہ صاحبہ۔ السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ سے بات چیت بھی کریں گے، نعت بھی سنیں گے، لیکن ہم پروگرام کا آغاز انٹرو تو کر چکے ہیں، لیکن حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد معاذ علی سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ۔ اپنے سجدوں پہ عقید ہم کو، ابر رحمت سی زمین دے ہم کو، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ۔ تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ وجہ ہے کہ گناہ گار ہیں ہم، ہاں گناہ گار ہیں ہم، ہاں سیاہ کار ہیں ہم۔ تو رحمان و رحیم، تو غفار و کریم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ۔ بات بن بن کے بکھر جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، منتشر کیوں ہیں ہم، ڈگمگاتے ہیں قدم، جوش رحمت تو دکھا، آنسو بہتے ہیں صدا۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے معاذ علی۔ اللہ ان کی آواز میں، سوز میں، جوش میں بہت برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح بارگاہ رسالت مآب میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے اور حمد باری تعالیٰ مناجات پیش کرتے رہے، اللہ نے عزتیں عطا فرماتا رہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین کہ جن کے پیارے پیارے بچے اس انداز میں حمد باری تعالیٰ کی بات ہو یا نعت مصطفیٰ کی بات ہو۔ ہمارے ہاں تو بچے سونگ کی طرف مبتلا ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کس ڈگر پر چل پڑے ہیں معلوم نہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع نماز کی فضیلت، تو ارشاد فرمائیے گا کہ نماز کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ محترم حامد قادری صاحب سے بھی نماز کے حوالے سے سماعت فرما چکے ہیں کہ نماز اللہ کی قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بے شک، اور قرآن کریم میں کم و بیش 700 مقام پر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم ہمیں عطا فرمایا، اور یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ ایک حکم کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس سجی ہے، صحابی رسول نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، بہترین عمل کون ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد پاک فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، آپ نے 3 عمل ارشاد فرمائے۔ پہلا عمل کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کی محبت اور قربت کا ایک بہترین ذریعہ سبحان ہے۔ اللہ۔ پھر فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کی قربت اور محبت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی، تو دیکھیں قرآن کریم نے بھی 700 مقام پر کم و بیش نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ 700 مقام پر، 700 مقام پر، اس سے اہمیت کا اندازہ اور ہوا اس سے جائے۔ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ 1-2 بار نہیں، اگر کوئی معمولی حکم ہوتا یا کوئی معمولی سی بات ہوتی، یہ غیر معمولی حکم ہے کہ بار کہا، 700 مرتبہ کیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہترین اعمال میں پہلے عمل پر اسی نماز کو ہی حکم دیا۔ اور اس سے ساتھ ہی میں بات عرض کرتا چلوں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی جی، تو آپ 30 سال کے عرصہ کم و بیش بیمار رہے، 30 سال۔ اور دیکھیں نماز جو اور ارکان اسلام ہیں، مثلا زکوٰۃ آپ اس وقت دیں گے جب آپ کے پاس مال ہو، صاحب استطاعت ہوں، اور سال بھر آپ کے پاس مال بھی رہے۔ اگر مال نہیں تو یہ فرضیت آپ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حج کا موقع ہے، آپ طاقتور بھی ہیں، صاحب استطاعت بھی ہیں، تو حج ادا کریں گے، ورنہ یہ فرضیت بھی آپ سے ساقط ہو جائے گی۔ روزے کی طرف دیکھیں تو طاقت ہے تو روزہ ادا کریں گے، اگر ضعف ہے، کمزوری ہے تو یہ فرضیت بھی ساقط ہو جائے گی۔ لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے اور ایسا عمل مبارک ہے کہ یہ ضعف میں، کمزوری میں کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 30 سال تک علیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنی کروٹ کے یعنی پہلو پر آپ نماز پڑھیں۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ تو دیکھیں باقی فرائض میں کہیں نہ کہیں رعایت ہے، لیکن نماز میں کسی صورت میں رعایت نہیں ہے۔ تو یہی حکم اس بات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے کہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنی شان والا عمل ہے کہ اس کے اندر کوئی رعایت نہیں، اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بالکل بالکل مفتی صاحب، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ہماری چھوٹی سی مجبوری بریک لینا بہت ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں۔ بات چیت جاری رہے گی، نماز کی فضیلت کے حوالے سے بات چیت ہم کر رہے ہیں، سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، یقیناً جو آپ کے ذہن میں وہ مجھ تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں ناظرین، میں بھی وہی کھانا کھاتا ہوں جو آپ کھاتے ہیں، تو اس لیے آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ ہم تک
کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ ہم علماء کرام کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں, جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. بات چیت سے پہلے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. شازیہ وسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیدہ شازیہ وسیم صاحبہ, میں گزارش کروں گا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. بے شک بے شک. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. بے شک. سرے آئینہ سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, دیوار سنتے ہیں. بے شک. دیوار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. بے شک بے شک. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. بے شک. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے میرے دل کے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار, پکارو چاہے جتنی بار, وہ بار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, مظفر جب کسی محفل میں ان کی بے شک بے شک. نعت پڑھتا ہوں, میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پر سے دیوار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام, خوبصورت انداز میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے, پکارو چاہے جتنی بار. بے شک
وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ہم کہیں بھی ہوں، کسی مقام پہ بھی ہوں، کسی گھڑی میں بھی ہم حضور کو پکاریں، ایمان ہونا چاہیے مضبوط، عقیدہ ہونا چاہیے اصحاب جیسا، تو یقیناً سرکار سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے بعد میں برکت عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے رہیں۔ علامہ صاحب، نماز کی فضیلت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے نمازی ہوتے ہیں اور ان کے کام بھی بڑے سنور جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیا ان کو نہیں چاہیے نماز کی طرف پلٹ آئیں؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بے شک پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، بے شک، اور اسی میں ہی ہمارے لیے برکات ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکامات دیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم احکامات کو دیکھیں، بلکہ سابقہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہی سب نے ہی نماز کی فضیلت کی طرف، نماز کی اہمیت کی طرف ہم سب کو، اپنی اپنی امتوں کو انہوں نے حکم دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، الہ العالمین مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی۔ ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں آپ کے عمل مبارک کو، تو قرآن فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جو اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ترجمہ کنز الایمان کے تحت خزائن العرفان فی تفسیر القرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو اسی کے تحت لکھا ہے کہ یہ اپنے اہل خانہ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو سورۃ لقمان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو حضرت لقمان آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر۔ المختصر قرآن کریم میں اور بھی بے شمار مقامات پر ہے، لیکن یہ نماز کا حکم اولاد کو دینا، اپنی ذریت کو دینا، اپنی قوم کو دینا، یہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے طریق سے ملتا ہے۔ بے شک، انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی پر، تو ہمارا بھی فریضہ یہی بنتا ہے کہ یہ متعدی عمل ہے، خود بھی کرنا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور دوسروں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جی۔ اچھا، آپ کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ان کے کام ٹھیک ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جب انسان نافرمانی میں حدیں پھلانگ جائے پھر اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کا کام نہ بنے اور نہ پڑھنے والے کا کام سنورتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ تو مدد مانگنے کا خود اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے، صبر سے مجھ سے مدد مانگو۔ تو مدد کب مانگی جاتی ہے؟ جب کام سنوارنا ہو، جب کام کو بہترین کرنا ہو، تو اللہ رب العالمین تو ہمیں اسی ذریعے سے مدد دینا چاہتا ہے۔ جب انسان حد سے گزر جائے، باغی ہو جائے، اس کریم رب سے دور ہو جائے، تو پھر وہ بظاہراً ایسا ہوتا ہے کہ کام اس کے بننے لگتے ہیں، سنورنے لگتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر وہیں دے دیا جاتا ہے۔ ورنہ نماز ہی مدد کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نماز ہی ایک اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں مدد مانگنے کا حکم دیا، اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو، اپنی رعیہ کے بارے میں، کیونکہ مرد حاکم ہے، رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور جیسا کہ قرآن کریم میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اس کا مفہوم پاک یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے حکومت دی ہے، جنہیں اللہ نے اقتدار دیا ہے، جنہیں اللہ نے صاحب سلطنت بنایا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کو نماز قائم کروائیں، یعنی ایسا نظام بنائیں کہ ان سے نماز پڑھوائیں۔ اگر نماز سے کام نہ بنتے ہوتے تو یہ بار بار کیوں کہا جاتا، بلکہ ہمارے حاکموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کروانے کے لیے نظام ترتیب دیا جائے، نظام بنایا جائے۔ تو یعنی نماز کام کو بناتی ہے، جب انسان بگڑ جائے، حدیں پھلانگ جائے، اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک کا مفہوم ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ کہہ دے کہ نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جنہیں کچھ حاجت ہو، جنہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، جنہیں کچھ چاہیے وہ جا کر نماز پڑھیں، جنہیں روٹی کپڑا چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، جب انسان اس حد تک باغی بنتا ہے تو
تو علماء کرام فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے ساتھ 5 عمل کیے جائیں. جب مر جائے تو غسل نہ دیا جائے, کفن نہ دیا جائے, اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے, اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو نہ غسل, نہ کفن, نہ اس کا دفن, نہ اس کے لیے دعائے مغفرت, حتیٰ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو نہ دفنایا جائے. تو نماز ہماری مدد کے لیے ہے, نماز ہمارے کاموں کو سنوارنے کے لیے ہے. بلکہ یہاں ایک بہترین میں اپنے ناظرین کو سرکار کا فرمان عرض کرتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس مرد کو اور اس خاتون کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اپنے شایان شان اس کے مسکرانے کا مقصد اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ جو مرد خود نماز کے لیے اٹھے اور وہ خوش بخت اپنی بیوی کو, اپنی زوجہ کو بھی اٹھائے. سبحان اللہ. اور جو خاتون نماز کے لیے اٹھ جائے تو پھر وہ اپنے شوہر کو اٹھا لے. تو اللہ رب العالمین ان کے عمل کو دیکھ کے مسکراتا ہے, یعنی ان کے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. خوش ہوتا تو یعنی اللہ کی قربت کا, انسان کے معاملات کو سنوارنے کا. بلکہ آپ ماہر نفسیات اور دیگر لوگوں سے دیکھیں تو وہ غیر مسلموں کی جو تحقیقات ہیں ان میں آپ پڑھیں تو نماز پڑھنے والا صحت مند بھی رہتا ہے. یعنی جو روحانی فوائد ہیں وہ الگ, ایک جسمانی فوائد بھی ہیں. تو آپ کا سوال پھر میں مختصراً ناظرین کو آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا چلوں کہ نماز نہ پڑھنے والا خوشحال نہیں ہوتا, وہ بظاہراً نظر آتا ہے. ورنہ نماز پڑھنے والا جسمانی طور پر بھی خوشحال ہے, روحانی طور پر بھی خوشحال ہے, اور قلبی سکون بھی اس کو اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. بالکل ایسے. اچھا حضرت, جیسے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں ہم نماز پڑھ کے نکلے, باہر وہی دھوکہ زہی, گالم گلوچ, جھوٹ, غیبت. تو نماز تو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے, پھر کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, اس کے متعلق میں عرض کروں, قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو بے حیائیوں سے بچاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی نے اپنی قوم کو جب بت پرستی سے منع فرمایا تو قوم کہنے لگی یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے پیارے شعیب علیہ السلام, کیا آپ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو, ان کی یعنی طریقہ کار کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ کی نماز یہ چاہتی ہے, یعنی آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریق سے چھوڑ دیں؟ اب شعیب علیہ السلام کا عمل دیکھیں تو وہ لوگوں کو بت پرستی سے یعنی بے حیائی سے روک رہے ہیں. ادھر قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے. لیکن کب بچاتی ہے؟ جب انسان نماز کو اس کے اصل روح کے ساتھ پڑھتا ہے. کچھ نماز کے حقوق بھی ہیں, ظاہری طور پر انسان کا پاک صاف ہونا, ستھرا ہونا, اور کچھ اس کے باطنی حقوق ہیں, یعنی خشوع و خضوع. جیسا کہ نماز دین کا ستون ہے اور خشوع و خضوع نماز کا ستون ہے. جب خشوع و خضوع نہیں ہے تو نماز یعنی اس کا ستون برقرار نہ رہا, یہ اپنے مقام پر قائم نہیں رہی. جب ہم نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کیا تو فوائد و ثمرات کیسے ملیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پھر تو ہم نے ریاکاری کے لیے پڑھی, پھر ہم نے دکھلاوے کے لیے پڑھی. بلکہ جب انسان ایسی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, الہ العالمین جیسے یہ میرے ساتھ کر کے گیا ہے, میرے حقوق کو ادا نہیں کیا, اس نے جیسے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے, الہ العالمین تو بھی ویسے ہی اس کو ہلاک کر, اس کو برباد کر. اچھا, بریک پہ ہم نے جانا ہے, مختصر سا سوال ہے, چاہوں گا مختصر سے جواب. جو لوگ جلدی اکثر ہم نے دیکھا ہے یہاں, ہم نے دیکھا اسلام کیسے ہیں, خیریت سے اسلام ہونے کے بعد ڈائریکٹ نماز شروع کی. اتنے میں آپ سے مخاطب ہوا 2 سے 3 منٹ کے اندر, جب وہاں دیکھا صاحب نے 4 فرض پڑھ لیے مکمل. تو وہ مطلب جلدی نماز, تو کیا جلدی نماز منہ پر نہیں ماری جاتی؟ جو ارکان اسلام ہیں اس میں تعدیل ارکان یعنی آرام سے ادا کرنا یہ واجب ہے, ٹھہر کر ادا کرنا. جب واجب ادا نہیں ہوتا تو نماز ادا نہیں ہوتی, کیونکہ فرض اور واجب نماز کو ادائیگی کے لیے ضروری ہیں. وقت کم ہے, بالکل مختصر, اگر پھر بھی فاس پڑے یہ تو مجبوری ہوتی ہے. مثلا صبح نماز فجر کا وقت جانے کو ہے اور اس وقت رعایت ہے کہ انسان سنت موقدہ کو چھوڑ دے جو پہلے والی ہیں. اچھا, تسبیحات میں بھی کمی کر لے کہ چلو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کی جگہ کم کر لے, ایک مرتبہ پڑھ لے کہ یہ سنت ہیں.
اور سورج طلوع ہونے سے قبل پڑھ لی، لیکن یہ موقع کبھی کبھار پیش آتا ہے سفر میں، جی نماز وقت کی قلت کے باعث، اور یہ فجر میں ہی پیش آتا ہے، کیونکہ باقی نمازوں کا مسئلہ یہ ہے، مثلا ظہر کا وقت جا رہا تھا، آپ نے اللہ اکبر کہہ دی، تکبیر تحریمہ ادا کر لی، اور پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ نماز اس میں مکمل کریں گے تو نماز ظہر ادا ہو جائے گی۔ لیکن فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ فجر کو فجر کے وقت میں ہی شروع کریں گے اور فجر کے وقت میں ہی ختم کریں گے، تو اس وقت ذرا جلدی کرنے کی اجازت رخصت مل سکتی ہے، لیکن عادت بنا لی جائے تو یہ نماز کے لیے درست نہیں، کیونکہ واجب ادا نہیں ہو رہا تو نماز ادا نہیں ہو رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین دیکھیں کتنی قیمتی باتیں ہیں جو آپ کے ذہنوں میں یہ یقیناً سوال ہے، تو ہم مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جواب بھی ہمیں بڑے پیارے پیارے ملتے ہیں، لیکن اب ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے، نعتیں بھی سنیں گے اور انشاءاللہ بات چیت بھی جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں، ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ بات چیت جاری ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد معاذ علی۔ معاذ علی سے گزارش ہے نعت مصطفیٰ پیش فرمائیں۔ جی معاذ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تو میرا قرار آپ سے ہے، بے شک بے شک۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے معاذ علی، اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ سیدہ شادیہ صاحبہ، آپ ذرا بتائیں نا، یقیناً آپ بھی بچپن سے کلام پڑھ رہی ہیں، کوئی یادگار لمحہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچپن سے پڑھ رہی ہیں، تو زندگی کا کوئی یادگار لمحہ کوئی یاد ہے، محفل نعت سے ریلیٹڈ ہو یا نعت خوانی سے ریلیٹڈ ہو یا کسی ٹی وی پروگرام سے ریلیٹڈ ہو تو شیئر کیجیے گا۔ نہیں، اس طرح کا تو کوئی یادگار لمحہ نہیں۔ یادگار لمحہ اب تک کوئی نہیں آیا؟ نہیں، تو یہی یادگار ہے، آپ ہمارے شو میں موجود ہیں، میرے شو میں موجود ہیں، یہ یادگار لمحہ ہے۔ اچھا، تو بچپن سے نعت شریف پیش کر رہی ہیں آپ؟ 10 سے 12 سال کی عمر سے والدہ اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، ماشاءاللہ ہم 4 بہنیں، سب کی آواز الحمدللہ، ایک بھائی بھی نعت خواں۔ اچھا، تو یقیناً اسکول میں
کالجز کی لائف میں، کالج یونیورسٹیز کی لائف میں بھی آپ نعت مصطفیٰ پیش کرتی رہی ہوں گی. چلیں جی، اللہ رب العزت پوری زندگی ہمیں نعت مصطفیٰ پڑھنے والا، سننے والا بنائے رکھے اور اسی میں ہمارا اختتام بھی ہو. علامہ صاحب، نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے بہت سے نوجوان نسل جو کہ نماز سے بہت دور ہے، کوئی ایسی ان کو حدیث سنائے نا، کوئی ایسا واقعہ سنائے کہ مجھ سمیت، ظاہر میں بھی نوجوان میں شامل ہوں نا جی، تو مجھ سمیت میرا بھی دل نماز کی طرف لگ جائے. میں جانتا ہوں، مجھے بالکل یقین ہے، تمام مسلمانوں کو یقین ہے کہ نماز ہی سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے. ہم تو حضرت کنجوس بھی ہیں نا، کنجوس کے ساتھ ساتھ ہم لالچی بھی ہیں. ہمیں جہاں کچھ چیز ملے گی تو ہم تو وہاں بھاگیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ نماز میں ہے، لیکن کیا وجہ، کیوں نہیں جاتے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. علامہ صاحب سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ حامد بھائی، بہترین سوال ہے، لیکن اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، ترغیب دلانے کے لیے کہ میرے پیارے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غوطہ زنی کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل بچے. اور یقیناً ایسے ہے، ہم 1 مرتبہ بھی نہا لیں تو جسم بھی ایک سکون میں ہوتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج جسم صاف ہے. وہاں 5 مرتبہ نہانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ترغیب دلائی جا رہی تھی. تو صحابہ کرام نے جب عرض کی، یا رسول اللہ کہ کوئی میل نہیں رہے گا، فرمایا ایسے ہی جو بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھ لے تو اس پر پھر کوئی گناہوں کا میل نہیں رہے گا. سبحان اللہ. پھر یہ نجاستیں، یہ غلاظتیں، یہ جو آپ نے سوال کیا تھا بریک سے پہلے، اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جب ہم نماز کی طرف آئیں گے تو غلاظتیں ختم ہوں گی، پھر ایک لطف آئے گا. جب انسان کو دل پہ پردے لگ گئے سیاہی کے تو پھر وہ نماز سے دور بھاگتا ہے اور نماز کا انکار کرتا ہے. اور پھر اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، دوسری نماز تیسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو ہمیں چلیں یہ سوچ کر، جو آپ نے فرمایا کہ ناظرین کو آپ کے سوال کے توسط سے یہ جواب، کہ ہم کم از کم چلیں یہ سوچ کر نماز پڑھ لیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک یا فجر سے لے کر ظہر تک نہ جانے کتنی ہم سے غلطیاں، کمی پیشیاں ہو گئی. چلو اب ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، پھر عصر نماز پڑھیں تاکہ دورانیہ جو ظہر اور عصر کا ہے، ایسے ہی ہر نماز، اور پھر جمعۃ المبارک سے جمعۃ المبارک تک کا دورانیہ، یہ ہفتے کے جو گناہ ہیں، جو کمی پیشیاں ہیں، اس کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر ایک رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو ترغیب کے لیے، شوق کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ انسان جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو ابدی زندگی جو ہے وہ پھر انسان کی حسین ہو جائے گی. بلکہ اس ضمن میں قرآن پاک کی آیت مقدسہ بھی ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح و شام اور رات کے وقت. ان الحسنات، کے بے شک نیکیاں جو ہیں، یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، یہ گناہوں کے کفارہ بنتا ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں. میں آن ایئر آپ سے گزارش کروں گا آپ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیتے رہیے گا، کیونکہ آپ کے انداز میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، بڑی چس آئی ہے صاحب. تو اس چس کو ہم آگے بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں، محسوس ہونا چاہتے ہیں. تو ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. معاذ علی، آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ پیش فرمائی آپ نے. سیدہ شازیہ وسیم صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ. آپ ہی کے کلام سے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. ناظرین، اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے جمعے کو ملتے ہیں معزز مہمانوں کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، میں طلب ہی طلب. تو
ہی عطا میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو سر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ